دفتر بند کرتے وقت ایک سگریٹ ایش ٹرے میں صحیح طور پر نہ بجھائی گئی اور پھر یہی سگریٹ ویسٹ پیپر باسکٹ میں جا گری۔ آگ لگنے کے بعد فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے جائیں تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ دراصل دیکھا جائے تو آگ غیر تربیت یافتہ افراد کے ہاتھ سے نکلنے میں صرف چند منٹ لیتی ہے۔ آتش زدگی کے اعداد و شمار شاہد ہیں کہ ہر سال سینکڑوں افراد لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ ٹھوس ایندھن میں لگنے والی آگ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلنے کی ممکنہ رفتار کو تجربہ گاہ میں تجربات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں 1 کیوبک فٹ لکڑی کے ٹکڑے کو مخصوص اور متعین ماحول میں آگ پھیلنے کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی ابتدا میں اس کی حدت 75 کلو واٹ یا بجلی کے 75 ہیٹر کے مساوی ہے، جسے 1 بالٹی پانی کے ذریعے بآسانی بجھایا جا سکتا ہے۔ 4 منٹ کے بعد اس کی حدت 200 سے 250 ہیٹر کے مساوی ہو گئی۔ اس آگ کو اب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اس سے نمٹنے والا مناسب علم رکھتا ہو اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ 8 سے 10 منٹ بعد اس کی حدت 1000 الیکٹرک ہیٹر کے مساوی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آگ کسی کمرے کے اندر بھڑکی ہے تو یہ غیر تربیت یافتہ افراد کے قابو سے باہر اور انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ یہ حرارت اس درجے پر پہنچ رہی ہوتی ہے جو اطراف کی دوسری اشیاء میں آگ بھڑکانے کا باعث ہوتی ہے۔ یہ حرارت ارد گرد کے تمام جلنے والے مادے کو ایسی سطح پر لے آتی ہے جہاں وہ شعلے بھڑکانے والی گیس خارج کرنے لگتے ہیں، اور جب گیس کا اخراج ایک مخصوص سطح یعنی فلیش اوور پوائنٹ تک آ جائے تو یہ جگہ دھماکے سے پھٹ سکتی ہے، جو کہ انسانی جانوں کے اتلاف کا سبب بھی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ آتش زدگی سے اس سے قبل کہ وہ خطرناک حد تک بڑھ جائے، مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے مناسب آلات اور ایسے افراد جو اس کے بہترین استعمال سے واقفیت رکھتے ہوں ضروری ہیں۔ لیکن آگ پر قابو پانے سے قبل ان 3 ضروری اشیاء کے بارے میں اچھی طرح جان لینا چاہیے جن کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے۔ یہ اشیاء ہیں ایندھن، آکسیجن اور مناسب حرارت۔
ان میں سے کسی ایک کو ختم کر کے آگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھوس ایندھن سے حرارت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ پانی کا استعمال ہے، کیونکہ ایک تو یہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، دوسرے اس کے اندر ٹھنڈا کرنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کاغذ کے کپ میں پانی کو دیکھیں، اس نے نہ صرف یہ ہے کہ پانی کے ابلنے تک گرمی کو جذب کیا، بلکہ اس کے بعد پانی کے بھاپ بن کر اڑنے کے دوران بھی۔ جب تک کہ پانی کی آخری بوند بھاپ بن کر اڑ نہ جائے، کپ میں آگ نہیں لگتی۔ پانی میں کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن بہرحال اسے مناسب طریقے پر استعمال کرنا ضروری ہے۔ اناڑی پن سے آگ پر پانی کی بالٹی الٹنے کے نتیجے میں آگ پھیل بھی سکتی ہے۔ ماہر ہاتھوں کے ذریعے پانی کی بالٹی کا استعمال انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، تاہم یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ نظر آتا ہے۔ محدود پیمانے پر لگی آگ کو بجھانے کے لیے مختلف قسم کے آگ بجھانے والے آلات یعنی پورٹیبل فائر ایکسٹنگشرز کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ اب ان کی بہت سی اقسام دستیاب ہیں جو مختلف طریقے سے مختلف اقسام کی آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہیں۔ ٹھوس ایندھن میں لگی آگ کو بجھانے کے مفید ترین آلے میں پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں پانی کو تیز دھار کی صورت میں باہر پھینکنے کے لیے ہوا کا براہ راست پریشر، CO2 گیس کا کارٹریج یا کیمیائی طور سے پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال کی جاتی ہے۔ آگ بجھانے والے آلات پر چسپاں ہدایات کو غور سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے استعمال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مناسب وقفے سے مختلف اقسام کے آگ بجھانے والے آلات کی پریکٹیکل ڈرل کرتے رہنا چاہیے۔ پانی کی دھار کو پہلے شعلے کی جڑ کی طرف رکھنا ہوتا ہے، پھر آگ پر سائیڈ بائی سائیڈ موو کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آگ اگر اوپر کی طرف بڑھ رہی ہو تو پانی کی دھار کو آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی جانب لانا چاہیے۔ آگ پکڑنے والے سیال مادے میں لگی ہوئی آگ کو پانی کے ذریعے نہیں بجھایا جا سکتا۔ پیٹرول دوسرے سیال ایندھن کے برعکس کسی بھی عام درجہ حرارت پر آگ پکڑ لیتا ہے، جبکہ مٹی کا تیل اور پیرافین مخصوص درجہ حرارت پر آگ پکڑتے ہیں۔ بہرحال جب وہ اپنے فلیش پوائنٹ پر پہنچ جائیں تو ان میں بآسانی آگ لگ سکتی ہے۔ آگ پکڑنے والی مائع اشیاء پر پانی کی دھار کا استعمال آگ کو پھیلانے اور اس میں شدت پیدا کرنے کا باعث ہی بنے گا۔ مائع ایندھن میں لگنے والی آگ کے سلسلے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایندھن سے ہوا کا تعلق ختم کر دیا جائے، اور اس طرح سے آگ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس رکاوٹ کی مثال کو ہم کانچ کی ایک تشتری کو شعلے اور ایندھن کے درمیان رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کو ہوا ملنا بند ہوئی اور وہ خود ہی ختم ہو گئی۔ مائع اشیاء میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے عموماً فوم ٹائپ فائر ایکسٹنگشر استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ دو طرح کے ہوتے ہیں: ایئر فوم اور کیمیکل فوم۔ کیمیکل فوم فائر ایکسٹنگشر عام طور پر الٹا کر کے چلائے جاتے ہیں۔ جلتے ہوئے مائع کو پوری طرح ڈھانپ دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آگ دوبارہ نہ بھڑک سکے۔
الٹا کر کے چلائے جانے والے تمام اقسام کے فائر ایکسٹنگشرز اب تقریباً متروک ہو چکے ہیں اور نئے بنائے جانے والے فائر ایکسٹنگشرز سیدھے رکھ کر ہی چلائے جاتے ہیں۔ آگ بجھانے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ایک نہ جلنے والی بھاری گیس کے ذریعے آکسیجن اور ایندھن کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے آگ بجھانے والے آلات اس سلسلے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ گیس ہوا سے 1.5 گنا بھاری ہے اور اسی وجہ سے نیچے بیٹھ کر آکسیجن کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔ بی سی ایف یا بی ٹی ایم والی ہیلون گیسز بھی ہوا سے بھاری ہیں اور ان کے ذریعے مائع اشیاء یا نازک الیکٹرانک اکوپمنٹ میں لگنے والی آگ کو مؤثر طریقے پر بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاؤڈر والے فائر ایکسٹنگشرز ہوتے ہیں جو بڑی سرعت کے ساتھ آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ گو کہ پیرافین جلنے والا میٹیریل ہوتا ہے اور ہیٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اسے بھی پانی کی بالٹی سے بحفاظت بجھایا جا سکتا ہے۔ برقی رو سے لگنے والی آگ عام طور سے اضافی لوڈ یا ناقص فائرنگ کی وجہ سے لگتی ہے اور اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ بجھانا چاہیے۔ یہ ایک اوور لوڈڈ سرکٹ ہے۔ پلاسٹر کے پیچھے تاروں کو الگ الگ رکھنے والی انسولیشن جل گئی ہے اور سرخ جلتے ہوئے تار وہاں موجود ہیں۔ ایسے میں اگر آگ بجھانے والا اسے پانی سے بجھانے کی کوشش کرے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ برقی رو کے خطرے سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے برقی رو کو منقطع کیا جائے، اس کے بعد پاؤڈر یا گیس کے فائر ایکسٹنگشرز استعمال کیے جائیں۔ گو کہ بہت سے اداروں کی انتظامیہ آگ کے سلسلے میں باشعور ہے، لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آگ پکڑنے والا سامان غلط جگہوں پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے بنائے جانے والے راستوں کے سامنے سامان پڑا ہوتا ہے اور ایمرجنسی میں ان کا کھلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فائر ڈور جو دھوئیں اور آگ کو اندر آنے سے روکتے ہیں وہ بند رہنے کی بجائے کھلے پائے جاتے ہیں، اور آگ بجھانے والے آلات بھی اکثر متعین جگہ پر موجود نہیں ہوتے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ برآمدوں اور درمیانی راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آتش زدگی سے بچاؤ کی غرض سے بنائے جانے والے راستوں تک پہنچنا آسان ہونا چاہیے اور ان دروازوں کو آرام سے کھلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آگ بجھانے والے آلات قابل استعمال حالت میں اپنی جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔ ان کی وقفے سے جانچ پڑتال ہوتی رہنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو تمام آلات فوری استعمال کے لیے مہیا ہوں۔ لیکن آگ بجھانے والے آلات اناڑیوں کے ذریعے استعمال نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عملے کے افراد کو ان کے استعمال کے بارے میں ہدایات دی جائیں۔ اس کے بغیر ان سے آگ پر قابو پانے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تربیت یافتہ افراد کس طرح آگ بجھاتے ہیں۔ پہلے دروازہ بند کیا، مدد کے لیے چوکیدار سے رابطہ کیا، فائر بریگیڈ کو فون کے لیے کہا اور اس کے بعد جنرل مینیجر کو۔ آگ بجھانے والا آلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جم تیزی سے واپس آیا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابتدائی چند منٹ بہت اہم ہوتے ہیں۔ And now for the managing director.
جہاں افراد تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور آگ بجھانے والے آلات قابل استعمال حالت میں متعین کردہ جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، وہاں اثاثہ حد تک انسانی جان تک بچائی جا سکتی ہے، اور آگ بجھانے والے ادارے کے افراد کے فوری پہنچنے کے باوجود ان کے لیے محض معمول کی جانچ پڑتال کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ جنرل مینیجر کے لیے یہ بات باعث تسکین ہوگی کہ عملے کو تربیت دینے پر اس کے اصرار اور مؤثر آلات کی موجودگی کے باعث صورتحال سے خوش اسلوبی سے نمٹ لیا گیا، جو بصورت دیگر ہولناک حادثے کا باعث بن سکتی تھی۔